अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगियों की हर मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, आपके हर गम को खुशियों में बदल दे, आपके हर दुख को राहतों में बदल दे, आपकी हर दुआ पे कुन कह दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। तौबा और इस्तगफार के फ़ायदे क्या होते हैं? जब इंसान तौबा करता है, इस्तगफार करता है तो क्या बेनिफिट उसे मिलते हैं, आज जानेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें। जब बंदा अल्लाह से तौबा करता है, इस्तगफार करता है तो उसे बहुत सारे दुनिया के फ़ायदे, बहुत सारे आखिरत के फ़ायदे मिलते हैं। देखिए, फ़ायदों को बताने का मतलब इंशाअल्लाह हमारे दिल में जज्बा पैदा होगा तौबा और इस्तगफार करने का, और हम तौबा इस्तगफार ना केवल अपने गुनाहों पे करेंगे बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे। तो फ़ायदे देखते हैं तौबा और इस्तगफार के। सबसे पहला फ़ायदा है कि जो लोग तौबा और इस्तगफार करते हैं, अल्लाह की तरफ पलटते हैं, तो वो लोग अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, पसंदीदा लोग होते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह तौबा करने वालों को, रुजू करने वालों को, गुनाहों से पलटने वालों को और पाकीज़ा रहने वालों को, साफ सुथरे रहने वालों को पसंद करता है। तो तौबा करने का पहला फ़ायदा, अल्लाह की मोहब्बत इंसान को मिलती है और वो बंदा अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है और अल्लाह उसे महबूब बंदों की लिस्ट में रखता है। दूसरा फ़ायदा है कि अल्लाह तौबा करने वालों को माफ़ कर देता है, बख्श देता है, उसकी खताओं को दरगुजर कर देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं लोगों को माफ़ करता हूँ जो मेरी तरफ रुजू करता है, जो मुझसे तौबा करता है मैं उसे माफ़ करता हूँ। लेकिन अल्लाह की कुछ शर्तें हैं, तभी अल्लाह उस बंदे को माफ़ करता है। पहली शर्त है कि वो ईमान वाला होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि नेक काम करे तौबा करने के बाद। अल्लाह फरमाता है कि इन दोनों शर्तों को पूरा करने वाले की अल्लाह तौबा कबूल करता है। तीसरा फ़ायदा है कि अल्लाह गम से निजात देता है, परेशानियों से निजात देता है। चौथा फ़ायदा है तंगदस्ती दूर करता है, रिस्क में कुसादगी आती है। और पांचवा फ़ायदा है तौबा इस्तगफार करने वालों के लिए इसी जगह से रोज़ी मिलती है जहां से उनका गुमान भी नहीं होता। गम से निजात का एक वाक़या आपके साथ शेयर करूंगी कि एक सहाबा और सहाबिया थे, अल्लाह के रसूल के पास आए जिनका बच्चा दुश्मन ने कैद कर लिया था, पकड़ लिया था। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कुछ बताइए, क्या किया जाए, क्या करूं मैं कि मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कसरत से इस्तगफार करूं। वो दोनों माँ बाप घर गए और इस्तगफार को खूब कसरत से की। तो उनके बेटे बताते हैं कि मैं जब बेड़ियों में जकड़ा था तो अचानक मेरे पैरों की दोनों बेड़ियां टूट गईं। जब बेड़ियां टूट गईं तो मैं परेशान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने ऊँटनी में सवार हुआ और भागने लगा, तो सारे ऊँट मेरे पीछे भागने लगे कि मुझे जान बचाना था, इसलिए मैं भागने लगा और सारे ऊँट भी भागने लगे। और फिर वो अपने घर आए। जब वो अपने माँ बाप से मिले तो उनके माँ बाप बहुत खुश हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बेटे को लेकर पहुँचे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बेटा घर आ गया है। इस्तगफार की बरकत देखिए कि गम था बेटे की कैद होने का, अल्लाह ने इस्तगफार की बरकत से गम से निजात दी। उन दोनों माँ बाप ने कहा कि इन ऊँटों का क्या करें, ये ऊँट दुश्मन के हैं और एक ऊँटनी के पीछे पीछे इतने सारे ऊँट भी आ गए, इनका क्या करें हम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये रिज़्क है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, बिना सोचे समझे ऐसी जगह से तुम्हें रिज़्क दिया गया जहाँ से तुम्हारा गुमान भी ना हो, इसलिए इन ऊँटों को रख लो, इन्हें इस्तेमाल करो। देखिए, इस्तगफार की बरकत से अल्लाह कैसे गम भी दूर करता है, गैब से रिज़्क का इंतज़ाम भी करता है। छठवां फ़ायदा ये है कि अल्लाह तौबा और इस्तगफार करने वालों के लिए मूसलाधार बारिशें बरसाता है।
7واں فائدہ ہے کہ اللہ اولاد میں ترقی دیتا ہے۔ 8واں فائدہ ہے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ 9واں فائدہ ہے کہ توبہ استغفار کرنے والے کے لیے اللہ باغات اور نہریں نکال دیتا ہے۔ 10واں فائدہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کی کثرت سے انسان کا دل کالا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا داغ یعنی دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ استغفار کرتا ہے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا تو وہ داغ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا پڑ جاتا ہے، اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اگر شرک کرنے والا سچی توبہ کرتا ہے تو اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے اللہ، زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے، جبکہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ استغفار کرنے والوں کے نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے، شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لیں۔ نیکسٹ فائدہ یہ ہے توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے کہ سچی توبہ کرنے سے اللہ آپ کے سارے گناہ نہ صرف معاف کرے گا بلکہ ان کو نیکیوں میں بھی بدل دے گا۔ شرط ہے کہ سچی توبہ اور پھر گناہوں کی طرف نہ پلٹنا۔ اگلا فائدہ ہے توبہ اور استغفار کرنے سے دشمن دوست بن جاتے ہیں۔ کاروبار میں جو مشکلات ہے اسے استغفار کرنے سے اللہ دور کر دیتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ استغفار کرنے والوں کو ہر جگہ عزت ملتی ہے، ناکامی سے بچتا ہے، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو شادی کا مسئلہ ہے تو اللہ استغفار کی برکت سے اچھے رشتے ملا دے گا۔ اگر شادی کا کوئی انتظام نہیں ہے تو آپ کثرت استغفار کریں، شادی کے انتظام ہو جائیں گے گیپ سے انشاءاللہ۔ نیکسٹ فائدہ ہے استغفار کرنے والوں کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے، روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار کرنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں تو آپ استغفار کو کثرت سے کیجیے۔ اگر کوئی بھی جسمانی یا روحانی بیماری ہے جس کا علاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو استغفر اللہ کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ وہ بیماری آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ پہ جادو کیا گیا ہے استغفار جادو کے لیے بہترین علاج ہے۔ آپ استغفار کو کثرت سے پڑھیں، کیسا بھی جادو ہوگا اللہ اسے ختم کر دے گا۔ کہیں بھی دفن شدہ ہوگا یا کھلایا گیا جادو ہوگا اللہ اس کا اثر ضائع کر دے گا۔ توبہ اور استغفار کرنے سے ہر دن آپ کا سکون میں گزرے گا۔ توبہ اور استغفار کرنے سے لوگ آپ کو اہمیت دیں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو کثرت سے استغفار کریں، اللہ اولاد سے نواز دے گا۔ توبہ اور استغفار کرنے سے لوگوں کی نظروں میں، آپ کے رشتہ داروں کی نظروں میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے سے دین اور دنیا دونوں میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ توبہ اور استغفار کرنے کی برکت سے جو لوگ آپ کے چھپے ہوئے دشمن ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ استغفار کرنے سے میموری تیز ہوتی ہے، اس لیے اسٹوڈنٹ کو ضرور استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ استغفار سے اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، تو جو لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے تو انہیں چاہیے، ان ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دونوں کثرت سے استغفار کریں۔ ایسے کام جو سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، ان کے ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو استغفار پڑھنا شروع کر دیں، اس کی برکت سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی مصیبت آ گئی ہے، آفت آ گئی ہے، اچانک حادثہ ہو گیا ہے تو اس وقت کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیں، وہ مصیبت ٹل جائے گی، وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ساتھ ساتھ روحانی اور جسمانی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ استغفر اللہ کثرت سے ورد کریں، ڈیلی بیسس پہ 1200 مرتبہ یا 7000 مرتبہ یا 12000 مرتبہ ورد کرنا شروع کر دیں
تو اس کے بعد کوئی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی آپ کی دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جو بھی حاجت ہو آپ کی، اس حاجت کو دل میں رکھ کر استغفر اللہ کا ورد کریں، وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ لیکن ایک شرط ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ کی نیت سے استغفر اللہ کرنا ہے۔ اور آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ میں جو استغفار کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، وہ اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی اور پورے امت کی طرف سے اور تمام مرحومین کے لیے بھی، ان سب کی طرف سے استغفار کر رہی ہوں۔ اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے اور اپنے لیے اور تمام امت محمدیہ کی طرف سے معافی مانگے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی استغفار کی پاور اور بڑھ جائے گی۔ جب آپ استغفار سب کی طرف سے کریں گے، پوری امت کی طرف سے کریں گے، تو اس کا فیض بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور جب آپ گناہوں سے بچیں گے، دوسروں کا خیال رکھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، تو آپ کے کام غیب سے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب ہم اس طریقے سے استغفار کرتے ہیں تو ہماری ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہمارے ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ بھی پڑھ لیں تو کافی ہوگا، یا پھر آپ استغفر اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، کم و بیش 1200 مرتبہ بھی یا 7000 مرتبہ یا 12000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اللہ ہمیں درود شریف کے ساتھ ساتھ استغفار کرنے کی بھی توفیق دے اور تمام فائدے ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔